یا نور اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ حضرات محترم، گفتگو چلدی پی آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معراج پاک دی، اور اس دے اندر اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج جسمانی تھے یا حضور دا معراج روحانی۔ سب تو پہلے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج روحانی ہویا تا کفار مکہ حضور دے معراج نال مخالفت نہ کرنا، کیونکہ روحانی معراج جڑا ہے یہ تا پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی تھی نہ رہ گئے، اور حضور دی امت دے وچوں کئی اولیاء کاملین ایسے جنہیں کو روحانی معراج تھے، اور حضور دا روحانی معراج بھی کئی دفعہ ثابت ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج روحانی ہویا تا کفار مکہ یا ابو جہل تواڈے کولو یا اس طریقے ایک بے کلے پچھڑا نہ کریا بھی یہ تھی سکدے رات دے تھوڑے جے حصے وچ بندہ آ ہی سکدے جا بھی سکدے، یہ نہیں تھی سکدا۔ مطلب یہ ہے کہ جسمانی معراج ہے ہی تک کافر نے انکار کیتے، جتنا بھی کفار ہیں۔ اگر روحانی معراج ہویا تو انہیں کیوں مقصد ٹہل کا مچا میں نا، تا عید مراد ہے کہ حضور دا معراج جسمانی ہے۔ اور جری روایت اکثر لوگ گھنتے آنن کل والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لی، اور فرمیدن کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرمیدن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایویں میں معراج تھے، وہ حضور دا جرا معراج ہے وہ ہے روحانی اور منامی۔ اور بھی ایک روایت ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی روایت کرن بھی حضور کو جرا معراج تھے یعنی روحانی طور تے تھے۔ سب تو پہلے محدثین ان دو حدیثیں ہوتے تبصرہ کرن کلام کرن بھی اے آیا کہ دو حدیثہ کیری حد تک ہے۔ فرمیدن کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جری روایت ہے، جس وقت حضور کو معراج تھے جسمانی تو حضرت عائشہ صدیقہ دی عمر پاک کی تقریباً 3 یا 3.5 سال، جرے ویلے سائیں کو مکے دے اندر معراج تھے تے ہوں ویلے حضرت عائشہ صدیقہ دی 3 3.5 4 سال دی عمر تک محدثین لکھ دن۔ تے دوجا جرے ویلے سائیں کو معراج تھے جسمانی طور تے تو ہوں ویلے حضرت امیر معاویہ پاک اسلام بھی گھنتے کن آیا، کیونکہ اسلام گھنتے ہیں فتح مکہ تو بعد آدن کے فتح مکہ تو پہلے ہی میں چھپائی رہ گئے، بعد اسلام ظاہر کی تنے اے دو روایتاں مل جائیں۔ تو مطلب ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت دے 11ویں سال معراج پیا تھی دے، تو حضرت امیر معاویہ پاک فتح مکہ تو بعد اسلام گھنتے آنے پہن، اور حضرت عائشہ صدیقہ دی عمر پاک کی 4 سال۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ والی جری روایت ہے وہ روحانی طور تے ہے، اور جس وقت سائیں کو جسمانی معراج تھے حضرت عائشہ صدیقہ دی عمر کم ہے۔ اتھو پتہ یہ چل دے کہ جرے مقتدر صحابہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی پاک جرے اس وقت ایمان گھن کے آئے ہن، اور باقی بھی جلیل القدر صحابہ ہن، انہوں نے روایت کی تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اے جرا معراج تھے اے حضور کو معراج جسمانی تھے، روحانی نہیں تھیا۔ اور روجا جرے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیدن میں ام ہانی دے گھر آرام فرمام تے جبریل آئے میں کو گھن گے آب زمزم دے کنویں تے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نال سینہ لیں دے، حضور دے سینے مبارک کو شک کریں دے، اور اس دے وچوں حضور دے سینے مبارک کو آب زمزم دے پانی نال دھوتا گے، اور جرے ویلے آب زمزم دے پانی نال دھوتا گے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن ایک ایسا تھال ہا جن دے وچ معرفت خدا ہے، جن دے وچ اللہ تبارک و تعالی دی ساری عطا ہے، اول میرے سینے دے اندر فرمایا کہ جرا نا منتقل کیتا گے۔ تو فرمیندن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا شک صدر جرا ہے روایت ہے کہ 2 دفعہ تے حضور دا شک صدر، بعض 3 دفعہ بھی لکھ دن۔ تو فرمیندن کہ شک صدر حضور دا ایک دا بچپنے وچ تے جڑے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چراون دی خاطر گن، اے بھی تعلیم امت واسطے بکریاں چرائے نے،
وگرنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام تا وراء الورا ہے. تا فرمیدن کہ جڑے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریا چراون گئے تا جبریل امین عین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سمائے نے آپ دے سینے مبارک کو شک کیتا گیا. شک کرن تو بعد آپ دے دل مبارک دے نال ایک حظ عربی دے اندر لفظ ہے وہ ہوندے گوشت دا لوتھڑا خون دا بھریا ہویا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے دل مبارک دے نال ہے. او کو چاہتے جبریل امین چاہتے ایک پاسے رکھے ول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے مبارک کو ول آب زمزم دے پانی نال دھوتا ول اللہ دی عطا نال جتنا بھی تھال چاہا وہ سارا کچھ حضور دے سینے وچ منتقل کیتا گیا. فرمیندن کہ او جڑا لوتھڑا ہے وہ تواڈے ساڈے دل وچ بھی ہے پیا ہون بھی ہے. فرمایا او حضور دے دل وچوں کیوں جدا کیتا گئے او جڑا لوتھڑا ہے اتھا کر شیطان دی مقعد گاہ ہے یعنی کہ باہ دے اتھائی کر شیطان آتے جلے باسی او کیونکہ دل تا وڑ نہیں سکدا جلے شیطان او مقعد گاہ دے اندر باہ دے جلے ویلے او والا ساڑے دل دے اندر اپنی سونڈ وڑے دے. اگر ساڑا دل اللہ دے ذکر نہ لے تو ایک قسم دا زور دا کرنٹ لگ دے جن دی وجہ کو او مقعد گاہ جا تو بھی اٹھی دے کہیں پاسے وینے پیا. تو فرمایا کہ اگر ساڑا دل اللہ دے ذکر کو غافل ہے بل سارے دل دے ہوتے وہ اپنی سونڈ رکھے دے تیرے سارے خون دے اندر ہی میں دوڑ لیں دے. تو فرمایا جلے خون دوڑ لیں دے کہ کئی خیالات جرے ساکو ابر دیں کئی ایسے ایسے وسوسے ابر دیں اللہ دی وسوس فی صدور الناس. تو فرمایا اے ہوں دی وجہ ہوں دی ہے کہ شیطان مکہ دے گاہ دے باندھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی او جری خون والا جرا گوشت والا جرا لوتھڑا مبارک ہے او حضور علیہ الصلوۃ والسلام کلے بچپنے میں جبریل امین نے جدا کر دیتا. تو فرمیندن کہ جرے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن میں تیار تھیوں آب زمزم دے پانی نال آپ غسل فرمائنے غسل فرماون تو بعد صحیح مسجد حرام دے اندر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی ہے. نفل پڑھتے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ تھے یعنی سفر تو پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اگر مکروہ وقت کہنی تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنا اے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سنت ہے. سرکار فرمیندن کوشش کرو جلے سفر تے ونجو 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ونجو جرے والے سفر تو ولو ولا بھی شکرانے دے 2 رکعت نماز نفل پڑھو اے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی سنت مبارک ہے. اور ایک اتھا اختلاف بھی موجود ہے کہ بعض آدن کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جرا معراج تھے حضور مسجد حرام دے اندر ہن تے اتھاؤں کے سرکار کو گھنتے بیت المقدس گھن گئے اور بعض آدن کہنا ام ہانی دے گھر ہن تا ام ہانی دے گھر تو وال مسجد حرام نفل نوافل پڑھے نے وال حضور بیت المقدس پہنچے. اس دے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن کہ میں جرے ویلے حضور دی دربار وچ بیٹھا سرکار ہوں ویلے مسجد حرام ہے جان کیونکہ میں جلے واپس ولیاں والا بھی سرکار مسجد حرام ہے جان ہی سنگو آپ نے روایت اے پیش کی دیئے. وال ایک بے صحابی فرمیدن کہ اساں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ام ہانی دے گھر آپ با حفاظت پہنچاتے گئے او ہی سنگو جرے نا ایندو تے اختلاف ہے باقی دوے حدیثہ متحقہ کہن ایندو تے اساں ساڈا ایمان رکھنا فرض ہے. تو فرمایا جڑے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندن میں تیاری کرتے جلے پہنچا تا کیا ڈٹھے ایک براق کھڑے سرکار فرمیندن کہ جڑا نا گھوڑے کولو چھوٹا تے گدھے کولو تھوڑا جیا اچا سرکار فرمیندن میں جلے کو ڈٹھے بھی تا سرکار فرمیندن کہ براق او فخر کلے ان دے کان پھڈالن پائے گئے تے اچھڑن پائے گئے تا جبریل امین دے کہ ہوں والے تا تو جنت رونا کھڑا میں جلے میں نے چنوتی کرن گیا فرمایا کہ میں جنت جو براق گولن گیا جبریل فرمیندن فرمایا ہر براق ایویں فخر کلے ان دے کان جرے نا وڈے تھے کھڑیا میں جلے ای براق کو ڈٹھے روندا کھڑا میں پوچھنا کہ تبھی تو کیوں رونا کھڑی ہوا کہ ایک تا میں چھوٹا ہاں تے کمزور ہاں میں ہی سنگو رونا کھڑا حضور دی سواری میں تا نہیں بان سکدا. جبریل امین نے فرمایا تو رونا کھڑی حضور دے عشق آ نبی صحیح تا روندے کو رہاون والے ہی سنگو او براق کہنتے جبریل فرمیندن اتھا تا رونا کھڑا ہمیں اتھا ہوں تو اچھلدا کیوں بھائی ہوا کہ میں فخر کلے اچھلا کیوں نہ کیونکہ میرے اتے امام الانبیاء دی سواری پہ تھی دیئے کہ فرمایا میں کیوں نہ فخر کلے فرمایا جو ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھی ون پن تول او براق جرانا ایویں ٹھے سارا کئی گز اچا تھی گئے
سرکار نے فرمایا میرے دل وچ ارادہ تھے بھی آسرا کرا کوئی ہووے جڑا آسرا دے تے میں براق دے اوتے سوار تھی وہاں تے سرکار فرمائندے میں دل وچ خیال کیتے تے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ یاری والے پیر نے دوہی کندھے پیش کیتے سرکار فرمائندے اے اعلی حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ لکھ دیں فرمایا کہ حضور غوث العظم اپنے کندھے پیش کیتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دوہے کندھے دے اوتے اپنے قدم رکھتے وال براق دے اوتے سوار تھے فرمایا جو ہی براق دے سوار تھے تو فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ اے غوث العظم اے عبد القادر تساں میں کو اپنے کندھے پیش کیتے وے میں تواڈے اوتے مہر لئی وے نا قیامت تک او تک ولی کوئی نہ بن سی جے تو تواڈا قدم تمام اولیاء دی گردن دے اوتے نہ ہو سی تو مطلب ہے اتھا کہ اشکال پیدا تھی نے بھی حضور غوث العظم دی ولادت کئی سو بعد جرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو بھی بعد آپ دی ولادت ہے لیکن آپ نے اپنے کندھے پیش کی میں کتن ول اتھا ہی کر فرمیندن کہ جڑے ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام بھی ہن پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء دے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمیندے بیٹھن اپنی امت دی شان بیان کرنے بیٹھن تو فرمایا کہ میری امت اتنا اتنا اولیاء حسن عبد القادر بھی میری امت ہے معین الدین بھی میری امت ہے جرے اولیاء کاملین ہیں تے اتھائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرے سن انہیں کسی تساں جو فرمایا وے کہ میری امت دے جرے مقصد ولی ہیں میری امت دے عالم ہیں او بنی اسرائیل دے نبی ورگے ہو سن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اے سوال اٹھائے جرے ویلے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جلالی نبی ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل ایمیں وال حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمیدن کہ تسا والا اپنی امت دے کوئی عالم نال میری ملاقات کرواؤ وال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میری امت دا او عالم امام غزالی ورگا کوئی عالم کا نہ ہو سی سرکار نے فخر کی دے ول فرمایا کہ سرکار نے امام غزالی دی روح مبارک کو جرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے کیتا موسیٰ علیہ السلام پوچھڑا کیتا بھی جرنا تیرا نا کیا ہے امام غزالی فرمیندن میرے نام محمد بن محمد آپ نے ڈاڈے پر جاڈے سارے دا نا دسا چلے موسیٰ علیہ السلام جلال چاہ گئے فرمایا میں تیرے کو فقط نا پوچھے تیرا تائیں والا اپنے ابے دا نا ڈاڈے دا نا پر ڈاڈے دا نا والا حضرت امام غزالی فرمیندن صحیح اگر ناراض نہ تھی وہ ایک سوال ہے رب نے جرے ویلے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے سجے ہاتھ کیا ہے تو ساگے میرے ہاتھ عصا ہے والی نال پتے جھڑے نا کہیں ویلے ٹیک لگ مانا کہیں ویلے کہیں بانویں دے کہیں ویلے نانگ بانویں دے کہیں ویلے وڈا لاکڑا بانویں دے رب نے فقط اے پوچھے تو ساکو اچھا عصا ہے لکڑے اتنا لمبا جواب آپ کیوں دیتے سرکار نے امام غزالی دے مونڈے دوتے عصا مارے سرکار نے فرمایا امام غزالی تیرے سامنے عام نہیں موسیٰ کلیم اللہ تیرے نال کلام پہ کرنے فرمایا کہ جلے امام غزالی دی ولادت تیئے او عصا مبارک دا نشان امام غزالی دے مونڈے مبارک دے موجود آ تو فرمائنے کہ اتنا کر اشکال پیدا تھی نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو امام غزالی نے لا جواب کر لیتے اساندو ایدہ اے جواب نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام او اللہ دے نبی ہیں اللہ دے کلیم ہیں رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کو کتاب دیتی ہے لیکن انہیں لا جواب نہیں کیتا جی میں ہن ممتحم ایک ہونہار طالب علم کو سوال کر رہے دے بھی پتر اے سوال دا جواب دے تے ہونہار طالب علم ہوندے جرا پڑھی کڑا ہوندے او وال مقصد دوبارہ ممتحم کو سوال کر رہے دے ممتحم کو جلے سوال کریں دے ممتحم والوں دا جواب دیں دے انہا مطلب اے نہیں کہ ممتحم جرے نا تھوڑا پڑھیا ہوئے ہوندے تے طالب علم زیادہ پڑھیا ہوندے انہا مطلب اے نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام دا مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کو نبوت اور رسالت دا مرتبہ دیتے امام غزالی حضور دے امت دا ایک عالم ہے تا مطلب ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نال حضرت امام غزالی دی روح اگر کلام کر سکتی ہے تو حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی روح مبارک بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھا مبارک دے سکتی ہے تا انشاءاللہ مختصر اللہ تبارک و تعالی دی دربار خالص دعا ہے کہ اللہ تعالی شرح صدر فرماوے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب دی عظمت دا صدقہ چند کلمے اپنی پاک دربار قبول و منظور